الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ توبہ کی یہ 120 اور 121 دو آیتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بعض باشندے اور ارد گرد کے بعض لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو یہ ساری صورت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ تو اب آخر میں ایک اور بات جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب، اہل مدینہ کے لیے، مدینہ کے باشندوں کے لیے اور مدینہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے رہ جاتے۔ وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ صرف اپنی جانوں کو پیارا سمجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی طرف سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ بات کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ جائز نہیں تھا، یہ بات وفاداری اور ایمان کے تقاضے کے علاوہ اس لیے بھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو مجاہدین جہاد میں تھے ان کو جب کبھی کوئی پیاس لگی یا تھکاوٹ پہنچی یا ان کو بھوک نے ستایا اللہ کے راستے میں، یا انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا جس سے کفار کے دل میں گھٹن پیدا ہوئی، غصہ ہوا، اور انہوں نے جب بھی کوئی ایسی کامیابی دشمن کے خلاف حاصل کی ہو، ایسے ہر کام کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیتا ہے اس کام کے بدلے میں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے کسی بھی عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور اسی طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل پر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا کوئی بھی وادی یہ عبور کرتے ہیں، تو ایسے کام بھی ان کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں کا ایسا بدلہ عطا فرمائیں جو ان کے بہترین عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو
صحابہ اکرام 3 بلکہ 10 تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو آیات ہیں اس میں 2 باتیں فرمائی ہیں، کل 3 باتیں ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ مدینہ کے باشندوں کو اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جائیں اور یہ لوگ پیچھے بیٹھے رہیں، ایسا جائز نہیں تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ ہمیشہ کے لیے پہلی بات تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں موجود نہیں ہے تو امت کو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، اب تو نوبت نہیں آئے گی، لیکن دوسری بات کی نوبت آئے گی جو اگلی بات ہے۔ اور فرمایا کہ نہ یہ جائز تھا کہ یہ لوگ اپنی جانوں کو پیارا سمجھتے ہوئے ان کی تو فکر کر لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ یعنی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آپ کی ذات سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اس وقت تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے ہیں، آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اور میدان جنگ میں ہر چیز کا امکان ہوتا ہے، مرنے مارنے کی جگہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان خطرے میں ہو اور آپ لوگ پیچھے بیٹھ جائیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اس وقت تو یہ تھا۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ یہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو زیادہ پیارا سمجھنے لگ جائے۔ یہ وفاداری، ایمان کی جو وفاداری ہے اس کے بالکل خلاف بات ہے۔ اور جو کہا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ ماروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان، میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی بات ہے، یہ جذباتی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی جذباتی ہے، فرما رہے وَلَا يَرْغَبُوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یہ حوالہ یاد رکھیں، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات پیاری نہیں ہونی چاہیے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ تو جس کو ایسا نہیں ہوگا تو ایمان سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شیطان گستاخ رسول کو، ہندو کو قتل کیا تھا تو جیل ہو گئی، تو جیل میں تھے تو ان کا جو کیس تھا اس کے وکیل قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم تھے، تو کیس کے دوران عدالت چونکہ انگریزوں کی تھی تو مقدمے میں یہ کوئی گنجائش تھی کہ اگر غازی علم الدین شہید عدالت میں یہ کہہ دیں کہ میں دماغی طور پر اس وقت سیٹ نہیں تھا جب مجھ سے یہ حادثہ ہوا، خنجر مارا تھا اس کو، تو ایک جواز قانونی مل جائے گا، سزائے موت سے بچ جائے گی۔ تو کسی نے ان کو یہ قانونی نکتہ سمجھایا جیل میں جا کر کے کہ کل مثلاً جو عدالت میں حاضری ہے تو اتنی سی بات کہہ دو، سارے مسلمانوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اس وقت تو ایک معاملہ یہ بھی تھا، کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، بالکل معمولی سے آدمی،
لیکن ایمان ایسی چیز ہے نا، ایمان جب آتا ہے تو وہ ساری سمجھ بوجھ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو زندگی کی آفر ہو رہی ہے، سزائے موت کے بجائے، پھانسی کے بجائے تمہیں زندگی مل جائے گی۔ اب دیکھیں ایمان کیسی چیز ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ باہوش اور عقل اور فہم والا اسی موقع پر تھا جب میں نے اس مردار کو قتل کیا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں یہ کیوں کہوں کہ میں اس وقت میرا دماغ کام کر رہا تھا، اسی لیے تو میں نے اس کو مارا۔ اگر میرا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا تو پھر اس کو کیوں مارتا؟ تو یہ میری زندگی کا ایک ہی موقع ہے جس میں میں ہوش حواس میں ہوں، میرا عقل کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع کے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ اور وہی عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہوش حواس میں سوچ سمجھ کر الحمدللہ اس کو مردار کیا ہے، آئندہ بھی موقع ملا ایسا کوئی بھی ہوا اس کے ساتھ یہی حشر کروں گا۔ انہوں نے کہا پھانسی ہوگی، کہا پھانسی ہو، خوش تھے پھانسی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ ایمان کی ایک یعنی حقیقی روح یہی ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں ایمان والا اگر اپنی ذات کو پیاری سمجھے گا تو پھر ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، دشمن نہ تو تیر اندازی کر رہے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہاتھ آگے کیا نا، تیر آ رہے ہیں نا، تو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہو کر ہاتھ چھل ہو گیا، اتنے تیر لگے۔ اب وہ کیا کریں؟ تو ایسے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے اپنا آپ ڈال دیا اوپر سے نیچے، تو کمر ادھر دشمن کے سامنے آ گئی، تو ساری ایسے کمر کو چھیلتے ہوئے ان کے تیر جا رہے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، یہ بر وقت بے تابانہ ان کا عمل تھا کہ میں دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر کیسے لگے، یہ تھا ایمان۔ اور کئی صحابہ اکرام کٹے شہیدوں، جب دشمن کا حملہ ہوا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اتنے میں ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ ایمان کا تو فرمایا کہ دیکھیں جائز نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے بتا دیا ہے۔ من کان یؤمن تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، اللہ کے یہاں اختیار ہے، لیکن جو ایمان لائے گا تو ایمان کا معیار یہی ہے، ایمان کا معیار یہی ہے کہ اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیارا مت سمجھو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ وفاداری کا تقاضا، ایمان کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطرناک سفر پر رواں ہیں، تو کیسے گوارا کر لیا تمہارے ایمان نے، تم پیچھے رہ گئے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو مجاہدین جو اللہ کے راستے میں گئے ہیں، تو ان کو پورے اس سفر میں اور ہمیشہ کے لیے بتا دیا، جو بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت، اس کے غلبے کے لیے کہ راستے میں ہے، کام میں ہے، تو اس راستے میں اس کام میں لگے ہوئے اگر پیاس پہ لگتی ہے، اگر تھکاوٹ آتی ہے، اگر بھوک ستاتی ہے، اب سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، یہ کوئی انسان کا اپنا عمل تو نہیں ہے نا، بھائی پیاس لگنے میں اس کا تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن فرمایا نہیں، پیاس لگے تو، تھکاوٹ ہو تو، بھوک ستائے تو، یا تم کوئی ایسا کام کرو جس سے کافروں کو تکلیف ہو، ان کو غصہ آئے، ان میں سے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ایک الگ نیک عمل لکھے گا تمہارے لیے۔ تو یہ اتنا فائدے والا سفر تھا بھائی، کس لیے رکے رہے تم لوگ؟ ایک تو ایمان کی وفاداری کا تقاضا تھا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اپنے آپ کو کیوں جان پیاری سمجھی؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اب یہ نبی اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ تو کوئی کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ اصول ہے اللہ کے یہاں سب کے لیے قیامت تک۔ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے، خالص اللہ کے دین کی نصرت غلبے، اس کی کئی شکلیں، تو یہ وعدہ ہے کہ یہ اس راستے میں نکل کر تمہیں اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک کبھی ستاتی ہے تمہیں، یا ایسا کوئی کام کرتے ہو اخلاص کے ساتھ جس سے دشمن پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ امریکی ہو، وہ قادیانی ہو، سب جو دین کے دشمن، تو ان کو کوئی غصہ بھی اگر آتا ہے نا، یہ بھی ایک عمل ہے، ایک معقول طریقے سے، یہ نہیں کہ جیسے لوگ فضول باتیں کرتے تھے، گالی والی دینا مقصد نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جن کو غصہ ہے کہ اتنا اچھا کام کیوں کرتے۔ جیسے طالبان نے رسوا کر کے نکال دیا تو سارا کفر گھٹن میں پریشان ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کام ہے۔ ہمیں ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ جب اس کو آف کر دیں، www.darsequran.com